کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا خلقت مصطفیٰ، تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ جب عبد المطلب علیہ السلام حبشہ کے بادشاہ سیف بن ذی یزن حمیری کے پاس مبارکباد دینے کے لیے گئے، جب اس نے حبشہ کو فتح کر لیا تو وہاں کون سے واقعات ہوئے اور اس بادشاہ نے حضرت سے کیا کہا۔ تو یہ واقعہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال پہلے کا، یعنی ابھی میلاد مصطفیٰ میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں 2 سال باقی تھے، جب سیف بن ذی یزن حمیری نے حبشہ کو فتح کر لیا اور وہاں اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور قریش کے چند شرفاء لوگ وہاں مبارکباد دینے کے لیے جب حبشہ پہنچے، حبشہ کے بادشاہ کو جب خبر ملی کہ قریش کے چند افراد معزز شخصیات آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، تو اس نے اپنا دربار لگوایا، اپنا دربار سجایا، وزیر مشیر بٹھائے، وہاں قریش کے لوگوں کو طلب کیا گیا۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو گفتگو کی، اس وقت بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ امید ہے کہ آپ ہمارے لیے عظیم بادشاہ ثابت ہوں گے، اور آپ کے بزرگان بھی معزز شخصیات میں سے تھے، اور آپ نیک، باکردار اور خوش اخلاق شخصیت ہیں، اور ہم آپ سے اچھائی کی امید کرتے ہیں۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ اے بزرگ، آپ کون ہیں؟ تو اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت نے کہا کہ میں مکہ سے۔ اس نے کہا مکہ میں کہاں سے؟ تو حضرت نے کہا میں محلہ بنی ہاشم سے ہوں۔ جب اس نے سنا نا کہ محلہ بنی ہاشم سے ہیں، تو اس نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اپنے تخت پر جگہ دی، اپنے پاس بٹھایا اور اس کے ساتھ کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ پھر 1 ماہ تک انہیں اپنی مہمان نوازی سے لطف اندوز کیا۔ جب 1 ماہ کے بعد حضرت نے جانے کی اجازت طلب کی، تو اس وقت سیف بن ذی یزن نے کہا کہ حضرت، میں آپ سے ایک راز کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے حوالے ایک راز بتانا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے ایک راز کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ اسے کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو حضرت نے کہا جی بتائیے کون سا راز ہے؟ تو اس وقت سیف بن ذی یزن نے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، میرے خزانے میں ایک کتاب ہے جو ہمارے بزرگوں کے پاس سے چلتی ہوئی میرے تک پہنچی ہے، اور اس کا مطالعہ فقط میں ہی کرتا ہوں۔ اس میں نے لکھا ہوا پایا ہے کہ فلاں سال میں مکہ کے شہر میں ایک نبی کی آمد ہوگی، اور وہ نبی آخر الزمان ہوگا، اور وہ نبی خاتم المرسلین ہوگا، اور اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت نے کہا کیا لکھا ہوا پایا؟ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ میں نے لکھا ہوا پایا ہے کہ جب وہ نبی دنیا میں آئے گا تو اس کے والدین اس جہان فانی سے انتقال کر کے چلے جائیں گے، اور پھر اس کی سرپرستی اس کا دادا کرے گا، اور پھر 8 سال کی عمر میں اس کا دادا بھی وفات پا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کی کفالت کا ذمہ اس کا چچا لے گا، اور وہ اپنے چچا کی سرپرستی میں ہی اعلان نبوت کرے گا اور کائنات کو اپنے اختیار میں لے لے گا۔ اور اس کا نام محمد ہے۔ جب اس نے یہ نام لیا نا، تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام فوراً ہی سجدے کی حالت میں چلے گئے اور شکر خداوند متعال ادا کیا، اور سجدے سے سر اٹھایا۔ تو بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بادشاہ، یہ جو تو نے نام لیا ہے نا، وہ جلد ہی اس دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ اس کا نور جو ہے میں اپنے بیٹے عبداللہ کی صلب میں دیکھتا ہوں۔ اس کا نور میرے بیٹے کی پیشانی میں ایسے چمکتا ہے جیسے سورج دن کے اجالے میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ واقعاً مجھے پہلے سے معلوم تھا، میں نے آپ میں وہ نشانیاں دیکھی جو میری کتاب میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو اپنے تخت پر جگہ دی، اپنے پاس بٹھایا۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگے اجازت لے کر، تو بادشاہ نے کہا، سیف بن ذی یزن نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، مگر جانے سے پہلے ہمارے کچھ تحائف قبول کیجئے۔ تو اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو ہر ایک کو 10 غلام، 10 کنیزیں اور 100 اونٹ اور 5 تولے سونا، اور انہیں عنبر اور کستوری سے شیشے کے بھرے ہوئے ظرف دیے جائیں، مگر جناب عبد المطلب علیہ السلام کو ان کے 2 برابر دیا جائے۔ تو حضرت جب یہ ساز و سامان لے کر آنے لگے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ اس کو پالیں، اس نبی کو پالیں، تو میری طرف سے انہیں یہ پیغام میرا سنا دینا کہ میں آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر ایمان لے کر مر رہا ہوں، میں اس جہان فانی سے کافر و مشرک نہیں جا رہا۔ تو والسلام، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہماری اندر کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔